اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر رمضان المبارک میں فوت ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے کہ میں رمضان کے مقدس مہینے میں اگر کوئی فوت ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یہ برکتوں کا مہینہ ہے جو اسلام کے مقدس ترین مہینوں میں سے ایک ہے۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان مرتا ہے تو وہ براہ راست جنت میں جاتا ہے، لیکن آئے جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں مرنے والوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ کیا مرنے والا روزے کی حالت میں جنت میں جائے گا؟ کیا رمضان میں فوت ہونے والا ان 70,000 افراد میں شامل ہوگا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے؟ کیا رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ پیارے دوستو، اس تمام تر سوالات کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کروں گا، لہٰذا آپ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ حدیث سے رہنمائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ مندرجہ بالا حدیث کے مطابق رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کی آنکھ بند کر دی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں مرنے والے سیدھے جنت میں جا سکتے ہیں، تاہم یہ یقینی نہیں، کیونکہ علماء کے درمیان ملی جلی آراء ہے۔ بعض فتویٰ کے مطابق رمضان المبارک میں مرنے والوں کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ اس حدیث سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ رمضان المبارک میں فوت ہونے والا اللہ کے فضل سے عذاب سے محفوظ رہے گا اور روزے کی حالات میں مرنے والا جنت میں جائے گا۔ الحدیث البخاری و مسلم۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 70,000 لوگ بغیر حساب اور سزا کے جنت میں داخل ہوں گے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے اعمال کا جواب دیے بغیر جنت میں جائیں گے۔ مکمل حدیث یہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قومیں دکھائیں گی اور میں نے ایک نبی کو دیکھا، پیروکاروں کا ایک چھوٹا سا گروہ، اور ایک نبی جس کے ساتھ 1 یا 2 آدمی تھے، اور ایک نبی جس کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ پھر مجھے ایک بہت بڑی جماعت دکھائی گئی اور میں نے سمجھا کہ وہ میری امت ہے، لیکن مجھ سے کہا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے، لیکن افق کو دیکھو۔ چنانچہ میں نے دیکھا اور ایک بہت بڑا ہجوم دیکھا، اور مجھ سے کہا گیا دوسری افق کی طرف دیکھو، اور وہاں ایک اور بڑی بھیڑ تھی، اور مجھ سے کہا گیا یہ آپ کی امت ہے اور ان کے ساتھ 70,000 ہیں جو بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر وہ اٹھا اور اپنے گھر چلا گیا، اور لوگوں نے ان لوگوں کے بارے میں جھگڑا کیا جو بغیر حساب اور سزا کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان میں سے بعض نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ان میں سے بعض نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کیا اور دوسری چیز کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، تم کس چیز میں جھگڑ رہے ہو؟ انہوں نے اسے بتایا تو اس نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ نہ رقیہ کی تلاش کی اور نہ پرندوں کی شکلوں پر یقین کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ عکاشہ بن محسن نے کھڑے ہو کر کہا، اللہ سے دعا کرو کہ مجھے ان میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا، تم ان میں سے ہوگے۔ ایک اور آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ مجھے ان میں سے بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ان 70,000 میں سے وہ بھی ہوں گے جو رمضان میں مر جائیں گے۔ حدیث میں ہے کہ ان 70,000 کی فہرست میں وہ لوگ ہیں جو بہتر مومن ہیں، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت پر سچا ایمان حاصل کیا۔ مزید برآں حدیث میں ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ
کسی کو شریک نہیں کرتے وہ 70,000 میں سے ہیں۔ اسی لیے 70,000 افراد کی فہرست میں روزے رکھنے والوں کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ تاہم روزہ توحید اور اللہ کی وحدانیت پر یقین کا ایک اہم حصہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے جس میں روزے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حدیث میں رمضان المبارک میں موت کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ حدیث حذیفہ امام احمد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور یہی اس کا آخری عمل تھا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا اور یہی اس کا آخری عمل تھا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دیا اور یہ اس کا آخری عمل تھا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مذکورہ بالا حدیث کے مطابق جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا اور یہی اس کا آخری عمل تھا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے صاف صاف کہتا ہے کہ روزے کی حالات میں مرنے والا براہ راست جنت میں جائے گا۔ البتہ احادیث پر غور کریں تو جنت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو عمل صالح کرتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت پر پختہ یقین رکھتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے لیے خالص دل کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے چہرے کی تلاش اور یہی اس کا آخری عمل تھا، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ بھی پڑھیں، قرآن و سنت کے مطابق اچھی موت کی راز یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یقیناً ان لوگوں کے لیے نہیں ہیں جو عمل صالح نہیں کرتے، کہ جو لوگ رمضان میں فوت ہوں گے وہ اللہ کے فضل سے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ اس طرح یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عذاب سے نجات صرف رمضان تک ہے، کیونکہ جہنم کے دروازے صرف رمضان میں ہی بند ہوتے ہیں اور جنت کے دروازے صرف اس خوفناک مہینے میں کھلتے ہیں۔ بے شک رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، لیکن جو لوگ اس مقدس مہینے میں مرتے ہیں وہ صرف اسی صورت میں جنت میں جا سکتے ہیں جب وہ اپنے اعمال میں نیک ہوں اور اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں رمضان کے درست اوقات پر عمل کریں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔